کہ سولجر بازار میں گیس دھماکے سے عمارت زمین بوس سٹی 21 کی ٹیم متاثرہ عمارت میں پہنچ گئی۔ 40 گز پر قائم عمارت کافی حد تک متاثر، واقعے کی تحقیقات بھی جاری۔ عمارت کے مالک کے خلاف مقدمہ درج، پولیس نے گرفتار کر لیا۔ محمد ارشاد کا کہنا تھا 18 سال پہلے بلڈنگ بنائی، خود بھی 8 سال یہاں رہا۔ شاہد نے سگریٹ کے لیے ماچس جلائی ہوگی اور دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے کی فوٹیج بھی سٹی 21 پر۔ صبح 3:47 پر زوردار دھماکہ ہوا۔ مکین چند سیکنڈز میں باہر نکلے۔ دھماکے کے ساتھ ہی گرد و غبار کے بادل چھا گئے۔ آپ کو بتائیں کہ سولجر بازار میں گیس دھماکے سے عمارت زمین بوس ہو گئی ہے۔ متاثرہ عمارت سے متعلق جانیں گے اسامہ ملک سے۔ اسامہ بتائیے گا کیا صورتحال ہے اب تک وہاں کی؟ بالکل جو ہے وہ اب سولجر بازار میں جو عمارت گری تھی گزشتہ روز، اب واقعے کا مقدمہ سولجر بازار تھانے میں درج کر لیا گیا ہے، جبکہ ریسکیو آپریشن گزشتہ روز ہی مکمل کر لیا گیا تھا۔ تمام جو لاشیں وغیرہ تھی ان کو نکال لیا گیا تھا۔ تقریباً 15 افراد جو ہیں وہ اس المناک سانحہ میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 15 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ زخمی تھے۔ اب واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ سولجر بازار تھانے میں درج کیا گیا ہے، جس پہ قتل بالسبب، لاپرواہی، غفلت اور دیگر جو دفعات شامل کی گئی ہیں اور سرکاری مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، جبکہ جو گھر کا مالک ہے محمد ارشاد، اس کو جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اس سے بھی جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے، جبکہ اس کا کہنا ہے کہ اس نے جو ہے وہ عمارت 18 سال قبل بنائی تھی اور چند سال قبل اس کی رینوویشن یعنی مینٹیننس وغیرہ بھی کرائی تھی، لیکن بہت چھوٹی سی جگہ پر جو ہے وہ عمارت قائم کی گئی تھی۔ تقریباً 33 گز کا حصہ ہے، جس میں سیڑھیوں سے چلتے ہی جو ہے وہ داخل ہوتے ہی کچن آتا ہے اور اس کے بعد ایک بیڈ روم آتا ہے اور عمارت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اور جو اہم بات ہے وہ کہ TR گارڈرز پہ یہ عمارت قائم کر دی گئی تھی اور 4 منزلہ عمارت جو ہے وہ یہ قائم کر دی گئی تھی اور ایک غیر قانونی طور پر یہ عمارت قائم کی گئی تھی، جس کی نہ ہی کوئی NOC حاصل کی گئی تھی، نہ ہی کوئی اسٹرکچر پاس کروایا گیا تھا اور نہ ہی کوئی اس کا نقشہ تھا، اور زیادہ تر عمارتیں یہاں پر اس علاقے میں ایسی ہی ہیں کہ پتلی پتلی گلیاں ہیں اور کوئی جو ہے وہ پرسان حال نہیں ہے۔ جبکہ ایک CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تقریباً رات 3:47 کا وقت تھا، جس وقت یہ اچانک جو ہے وہ عمارت سے دھماکہ ہوتا ہے اور پھر دھواں جو ہے وہ ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ علاقہ مکین جو ہے وہ فوٹیج میں آس پاس آتے ہوئے عمارت کے نظر آتے ہیں۔ بہت جو ہے وہ بری صورتحال ہے، اندر جو ہے وہ گلیوں میں راستہ نہیں ہے جانے کا، اسی لیے ریسکیو آپریشن بھی جو ہے وہ کافی ڈیلے ہوا ہے۔ پوری عمارت جو ہے وہ اس کو TR گارڈر پہ قائم کیا گیا تھا۔ پہلی منزل میں یہ دھماکہ ہوا ہے، جہاں پر شاہد نامی شخص جو ہے وہ رہائش پذیر تھا اور جو مالک ہے اس کا بھی کہنا ہے کہ شاہد جو ہے وہ سگریٹ وغیرہ پیتا تھا، یا تو اس نے سگریٹ جلائی ہوگی یا اس کی بیوی نے رات کے ٹائم چولہا وغیرہ جلایا، جس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا اور گھر سے گیس کا جو اخراج ہے اس کا کوئی نظام موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے گیس وغیرہ بھری ہے یا پریشر مشین جو ہے وہ پھٹی ہے۔ اب بھی جو ہے وہ متاثرہ عمارت میں پریشر مشینیں اوپر فلور پر بھی موجود تھی اور نیچے فلور پر بھی موجود تھی۔ علاقہ مکینوں سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ گیس آتی نہیں ہے۔ اس رات اچانک جو ہے وہ گیس کا پریشر بہت تیز ہو گیا تھا اور زیادہ تر گھروں میں جو ہے وہ یہاں پر گیس پریشر مشینیں لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ پولیس واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ اچھا اسامہ، یہ بتائیے گا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ واقعہ پہلی منزل میں پیش آیا اور عمارت جو تھی وہ 4 منزلہ تھی، تو کیا اس سے اور بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں اور کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ منزلہ عمارت تھی اور بالکل چھوٹی سی، جب 33 گز کا رقبہ تھا، اس کے برابر میں جو گھر اٹیچ تھے ان کی بھی دیواریں ٹوٹی ہیں۔ 3 سے 4 جو برابر میں گھر تھے وہ بھی متاثر ہوئے ہیں اور ایک جو ریاض نامی شخص تھا جس کی آج نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی، وہ جو ہے وہ برابر والی عمارت میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی جب دیوار وغیرہ ٹوٹی ہے تو وہ بھی اس سانحہ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ مزید جو کچھ لوگ یہ زخمی وغیرہ ہوئے ہیں وہ تمام لوگ برابر والی عمارت میں ہی رہائش پذیر تھے، ان کی بھی جو ہے وہ دیواریں وغیرہ ٹوٹ گئی ہیں۔ اندر جانے کا جو ہے وہ راستہ ہی نہیں ہے گلی سے۔ اب سے چند جو 1 گھنٹے قبل ہی میں اندر گیا تھا اور یہ صورتحال ہے کہ بالکل جو ہے وہ جانے کا راستہ نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور بھی سانحہ پیش آتا ہے، کسی کے گھر میں بھرتی ہے، دھواں بھرتا ہے، تو نکلنے کا بھی جو ہے وہ راستہ نہیں ہوگا۔ بہت ہی پتلی جو ہے وہ گلیاں ہیں، اب اتنا جو ہے وہ گلیوں کا صورتحال ہے اور بہت بس عمارت کے اوپر عمارت قائم کر دی گئی ہے۔ اور یہ جو عمارت قائم کی گئی تھی TR گارڈر پہ قائم کی گئی تھی، جس کی جو ہے وہ ویلیڈیٹی بھی یہ ہوتی ہے کہ صرف 1 منزلہ عمارت پر آپ اس کو قائم کر سکتے ہیں، اسی کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 4 منزلہ عمارت قائم کر دی گئی تھی۔ وہ ایک نہ ایک دن اس نے گرنا تھا اور یہ دھماکہ ہوا ہے اور اس کے دوران جو ہے وہ یہ گر گئی ہے۔ پولیس نے مکان مالک جو تھا اس کو گرفتار کر لیا ہے، مقدمہ درج کر لیا ہے
अब मज़ीद भी तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर SPCA हुकाम की भी नाक के नीचे ये काम होता रहा। उनको जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है कि किस तरीके से इमारत कायम होगी, और ये एक इमारत कायम नहीं हुई है, इसी तरीके की दीगर इमारतें भी अंदर मौजूद हैं और कोई जो है वो पूछने वाला नहीं है। जब एक और सानहा होगा तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि जब लोगों की जानें चली जाएंगी उसके बाद इदारे मुतहर्रिक होंगे। अच्छा उसामा, ये बताइएगा जो मुतासरा ख़ानदान है, मुतासरा लोग हैं, उनके हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद अब तक पहुँची हो, क्या उनकी जानिब से कोई दाद रसी की गई हो? सिंध हुकूमत की जानिब से तो कोई भी यहाँ पर दाद रसी तो दूर की बात है, कोई शख्स यहाँ पर आना भी उसने गवारा नहीं किया है। अब तकरीबन यहाँ पर ये 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। गुज़िश्ता रात 4 बजे ये हादसा पेश आया था, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से सिर्फ ज़बानी जमाकश और जो नोटिस लेने तक ही जो है वो दावे महदूद है। ना ही किसी वज़रा को तौफ़ीक हुई, ना ही कोई MNA MPA को तौफ़ीक हुई, ना ही कोई सीनियर वज़ीर या कोई दीगर जो पीपल्स पार्टी या दीगर सियासी जमातों के रहनुमा होते वो यहाँ पर विजिट कर लेते, इनकी दादरसी कर लेते, लेकिन किसी ने इस चीज़ को गवारा ही नहीं समझा। सिर्फ जो है वो कीबोर्ड वॉरियर आप कह लें कि एक ट्वीट कर दिया या सिर्फ एक रिलीज़ जारी कर दी कि दुख का इजहार करते हुए और वाकई नोटिस लेते हुए सिर्फ रिपोर्ट तलब की गई है और कुछ भी जो है वो उनकी जानिब से अमली इक़दाम नहीं किए गए। अब तक कोई भी अमली इक़दाम नहीं किए गए। उसामा मलिक हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया उसामा। थर कोयले से यूरिया खाद बनाने का मंसूबा, सिंध में नई पेशरफ्त, वज़ीर आला सिंध FFC के दरमियान कलीदी इजलास, मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल। थर कोयले से यूरिया बनाने का मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आपको बताएं कि थर कोयले से यूरिया खाद बनाने का मंसूबा, सिंध में नई पेशरफ्त, वज़ीर आला सिंध FFC के दरमियान कलीदी इजलास हुआ है। मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। थर कोयले से यूरिया बनाने का मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि थर का जो कोयला है उससे यूरिया खाद बनाने का मंसूबा है। ये कोई 2 साल से इस मंसूबे पर काम हो रहा था, लेकिन इसकी बहुत अहम डेवलपमेंट है जिसके बारे में आज इजलास हुआ है वज़ीर आला हाउस में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत, जिसमें फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की क़यादत में जहांगीर हैं, उनके वफ़द ने मुलाकात की है। इसमें बताया गया है कि घर के कोयले से यूरिया खाद तैयार करने के मंसूबा जो है वो उसका बैंकेबल फिजिबल जो स्टडी है उस पर ब्रीफिंग दी गई। जुलाई 2024 में ये मंसूबा वज़ीर आला सिंध के सामने पेश किया गया था और मंसूबे की बैंकेबल फिजिबिलिटी स्टडी नवंबर 2025 में मुकम्मल कर ली गई थी और बैंकेबल स्टडी इंटरनेशनल कंसल्टेंट से तैयार करवाई गई है। इस मंसूबे की जो मजमूई लागत होगी वो $1.12 बिलियन यानी $1 अरब से ज़ायद है और सालाना 7,17,000 टन यूरिया पैदा करने की सलाहियत हासिल होगी। कोयले से यूरिया बनाने का मंसूबा थर और पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। ये कहा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का, और उन्होंने ये भी कहा कि मंसूबा सिंध की मैशियत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस मंसूबे से 3,500 से ज़ायद बराह रास्त और 7,000 से ज़ायद बिलवास्ता रोजगार के जो हैं वो भी मौके पैदा होंगे। ये कहना था वज़ीर आला सिंध का, और कहा कि यूरिया की दामद में भी कमी आएगी। मुमकिन तौर पर $260 मिलियन तक बरामद जो है वो कौमी खजाने को फ़ायदा होगा। इसके आइंदा लाए अमल पे भी जो है बात हुई है और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने बताया है कि सिंध में मुख्य फराश से 12% पानी की फराहमी होगी। इसको कोयले से यूरिया तैयार करने से यूरिया की कीमत भी कम होगी, जिससे ज़राई शोबे को बहुत बड़ा फायदा होगा। अच्छा आजिज़, ये भी बताइएगा, ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा, शहर कराची को इससे कितना फ़ायदा होगा, इस हवाले से बताइएगा। तौर पे जो यूरिया खाद है वो एग्रीकल्चर के मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, ज़राई काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होती है। जो फसलें होती हैं उनको ये खाद दिया जाता है। ज़ाहिर है कि कराची के उन दही इलाकों में जहाँ पे काश्तकारी हो रही है वहाँ तो यूरिया की फराहमी होगी, लेकिन मजमूई तौर पे ये पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। इससे मकामी सतह पे यूरिया खाद तैयार करने में जो है फ़ायदा होगा, जिससे बताया गया है इस इजलास में कि बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान के ज़खायर को बैरूनी ज़खायर का फ़ायदा होगा
اور یہ ملک بھر کا منصوبہ ہے. جی ٹھیک ہے، آج اس جمالی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. جام صادق پل کی مسماری کا عمل جاری، 1000 الیکٹرک وار پل کے نیچے منتقل. قیوم آباد سے کورنگی انڈسٹریل ایریا تک جانے والا پل جزوی طور پر مسمار، عارضی طور پر تاج حیدر برج کا استعمال. جام صادق پل کا متبادل تیار. جام صادق پل کی حفاظتی دیواریں گرائی جا چکی ہیں، کام جاری. اکتوبر میں شروع ہونے والا پل مسماری منصوبہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اقصیٰ شاہد سے. اقصیٰ بتائیے گا اس منصوبے سے متعلق. اس وقت تاج حیدر برج پر موجود ہوں، جو متبادل جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے جام صادق برج کا. جام صادق برج جو ہے وہ 1992 میں جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا. چونکہ اب اس کو جو ہے وہ 20 سال گزر چکے ہیں، اور کسی بھی تعمیر شدہ منصوبے کی جو مدت ہوتی ہے وہ 20 سے 25 سال جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، جس کی بنسبت جو ہے وہ اس کو توڑا جا رہا تھا، اور جو اس کی مسماری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اس وقت بھی میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائیں کہ یہ جام صادق جو برج ہے، اس کی حفاظتی دیوار جو ہے وہ دونوں اطراف کی جو وہ گرائی جا چکی ہیں، جبکہ پل کی مسماری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ کام ہمیں گزشتہ ایک ہفتے سے جو ہے وہ تھوڑا سست روی کا شکار جو وہ نظر آ رہا ہے. اگر پل کے بیچ کے حصے کی ہم بات کریں بالکل، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ پل جو ہے وہ گرایا جا چکا ہے. سریا اور دیگر چیزیں جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. یہاں پر اس وقت جو ہے وہ چھوٹی اور بڑی جو ہے وہ 3 کرینیں موجود ہیں، جبکہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کو قیوم آباد سے جوڑنے کے لیے یہ پل جو ہے وہ بہت زیادہ اپنا اہم کردار ادا کرتا رہا ہے ماضی میں، جس کے جو ہے وہ متبادل جو ہے وہ جو یلو لائن BRT کا منصوبہ ہے تاج حیدر برج، اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس کا ایک متبادل جو ہے وہ کورنگی کراسنگ کا بھی رستہ ہے، لیکن وہ لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا پڑتا. وہ قیوم آباد سے کورنگی کراسنگ سے ہو کر جو ہے وہ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں جاتے، جس کی وجہ سے جو وہ 1 سے 2 کلومیٹر کا فرق پڑتا. لیکن اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یلو لائن کا جو منصوبہ بن رہا تھا تاج حیدر برج، اس کو جو ہے وہ عارضی طور پر جو ہے وہ قیوم آباد اور انڈسٹریل ایریا کو جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے. جبکہ جو پل کی مسماری کا سلسلہ ہے وہ منسٹر ٹرانسپورٹ کی جانب سے بتایا ہی جا رہا تھا کہ جو وہ جلد شروع کیا جائے گا، پر جیسے اکتوبر میں اس کو شروع کیا گیا تو اس کے الیکٹرک وائرز کا جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ سامنے آیا تھا، جو اس کی فٹ پاتھ میں موجود تھیں. اب وہ وائرز جو ہے وہ پل کے نیچے جو ہے وہ مکمل طور پر شفٹ کر دی گئی ہیں، اور حفاظتی دیوار اور فٹ پاتھ جو ہے وہ گرا دی گئی ہیں. تمام سریاں یہاں پر موجود. اقصیٰ شاہد سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتائیں کہ جام صادق پل کی مسماری کا عمل جاری، 1000 الیکٹرک وار پل کے نیچے منتقل. قیوم آباد سے کورنگی انڈسٹریل ایریا تک جانے والا پل جزوی طور پر مسمار، عارضی طور پر تاج حیدر برج کا استعمال. جام صادق پل کا متبادل تیار. اقصیٰ شاہد ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، رابطہ ان سے بحال ہو چکا ہے. اقصیٰ بتائیے گا. جیسا کہ اس وقت جو ہے وہ آپ اگر میرے لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیں تو جو ٹریفک ہے وہ آپ کو تاج حیدر برج پہ جو ہے وہ مکمل طور پہ رواں دواں نظر آتا ہے، کیونکہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ زیادہ ہے نسبت جام صادق برج کے، جس کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک جو ہے وہ کافی حد تک رواں دواں نظر آتا ہے. جو جام صادق برج ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پورا جو ہے وہ مسمار کرنے کا سلسلہ ہے. جو کہ الیکٹرک کی 1000 واٹ کی وائرز تھیں ان کو جو ہے وہ پل کے نیچے شفٹ کر دیا گیا ہے، لیکن جو مسماری کا سلسلہ ہے وہ ہم ایک ہفتے سے جو ہے وہ کافی سست روی کا شکار دیکھ رہے ہیں. یہاں پر سیکورٹی گارڈز موجود ہیں لوگوں کو روکنے کے لیے کہ کوئی رات کے اوقات میں جو نشے کے عادی افراد ہوتے ہیں وہ یہاں پر نہ آئے، کیونکہ ڈینجر زون میں جو وہ حصہ شامل ہو چکا ہے. مختلف چیزیں یہاں پر موجود ہیں، 3 کرینیں یہاں پر موجود ہیں، لیکن اس وقت کسی بھی حصے پہ جو وہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. جی اچھا اقصیٰ یہ بتائیے گا کہ مسماری کا عمل تو تیزی سے جاری ہے، اس منصوبے کے سلسلے میں کب تک مکمل کر لیا جائے گا؟ جیسا کہ منسٹر ٹرانسپورٹ کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ پل کو پہلے مسمار کیا جائے گا، پھر دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کیا جائے گا. لیکن مسماری کا سلسلہ بھی تقریباً جو ہے وہ 3 ماہ ہو چکے ہیں. اکتوبر میں شروع ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ الیکٹرک کی وائرز کی وجہ سے رک گیا تھا. پھر دسمبر کے مڈ میں جو ہے وہ کام اسٹارٹ ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ سریے نکالے گئے، فٹ پاتھ گرائی گئیں، اور جو ہے وہ کچھ حصہ بھی جو ہے وہ پل کا آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جو وہ گرا دیا گیا ہے. بڑی والی کرین وہاں پر موجود ہے، لیکن ابھی بھی کافی حد تک اگر کہا جائے کہ پل کو جو ہے وہ 60% گرانے کا حصہ جو ہے وہ باقی ہے، اور جس میں جو ہے وہ لگتا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 3 مہینے جو ہے اس کا آدھا کام ہوا ہے. تو مزید بھی 3 سے 4 مہینے جو ہے اس کو گرانے میں لگ سکتے ہیں، اور تعمیر میں جو ہے وہ پھر ابھی تک تعمیر کرنے کی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ڈیوریشن یا ٹائم لمٹ جو ہے وہ نہیں پائی گئی ہے. جبکہ منسٹر ٹرانسپورٹ کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ اگر یہ پل جلد از جلد کمپلیٹ ہوگا تو دوبارہ جو ہے وہ یلو لائن BRT کام جو ہے وہ شروع ہو سکے گا. ٹھیک ہے، اقصیٰ شاہد براہ راست اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ.
کے ڈی اے کے ریٹائرڈ ملازم کی پینشن واجبات کی عدم ادائیگی کے خلاف درخواست سندھ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت۔ درخواست گزار کے وکیل سہیل موسانی ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا۔ عبدالنعیم خان کے 1,39,00,000 روپے سے زائد واجبات تاحال ادا نہیں کیے گئے۔ عدالت کا برہمی کا اظہار، ریمارکس یہ کہ عدالت ملازمین کا تحفظ کرے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ممتاز جمالی سے۔ ممتاز، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ سندھ ہائی کورٹ کراچی میں کے ڈی اے کے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن اور واجبات کی عدم ادائیگی سے متعلق ابھی تک معاملہ حل نہ ہو سکا۔ ملازمین کی پینشن کی عدم ادائیگی پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ کے ڈی اے کے وکیل نے مزید مہلت طلب کر لی ہے اور دوران سماعت جسٹس عدنان کریم میمن نے ریمارکس دیے کہ کے ڈی اے جو ہے 1954 میں بنی تھی، ابھی تک حالت جو ہے کے ڈی اے کا وہی ہے، جبکہ عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ جب آپ ترقی نہیں کر رہے تو آپ اپنی دکانیں بھی بند کر دیں، دکانیں یہ کیوں کھولی ہوئی ہیں۔ جسٹس عدنان کریم میمن نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ اداروں میں نہ تنخواہیں وقت بھی دی جاتی ہیں، نہ پینشن دی جاتی ہے۔ ایسا کریں کہ قانونی طور پہ ہی پینشن کو ختم کر دیں۔ اگر کوئی سرکاری ملازمت کرنا چاہتا ہے تو کرے، اگر نہیں کرنا چاہتا تو پرائیویٹ میں جو ہے ملازمت کرے۔ اگر معاملہ عدالت میں آئے گا تو عدالت ہمیشہ پینشن والوں کی جو ہے وہ پینشن والے ملازمین کی تحفظ کرے گی۔ اس میں عدالت نے یہ بھی کے ڈی اے کے وکیل عدالت میں استدعا کی کہ ہمیں صرف 2 ماہ کی جو ہے وہ مہلت دی جائے۔ اس میں سرکاری وکیل کا یہ موقف ہے کہ کے ڈی اے اور کے ایم سی کو کروڑوں روپے کے جو ہیں وہ گرانٹ حکومت سندھ کی جانب سے دیے جاتے ہیں، لہٰذا عدالت نے جو ہے اس متعلق ایک کمیشن بنائی تھی، اس کمیشن کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ طلب کر دیا تھا۔ عدالت نے جو ہے سرکاری وکیل کو کمیشن کا ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست کی جو مزید سماعت ہے وہ 2 ملتوی کر دی گئی ہے۔ جی، سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے خاتون کے جاں بحق ہونے کا مقدمہ جوڈیشل مجسٹریٹ وسیع میں کیس کی سماعت۔ عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل حکام کے حوالے کر دیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے جواد آصف۔ جی جواد، بتائیے گا۔ جی، سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے خاتون کے جاں بحق ہونے کا مقدمہ ہے جوڈیشل مجسٹریٹ وسطی کی عدالت میں۔ پولیس نے گرفتار ملزم سہلے کو پیش کیا ہے اور تفتیشی افسر کی جانب سے کہا گیا عدالت کو کہ ملزم کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے، تاہم عدالت نے تفتیشی افسر کی یہ استدعا مسترد کرتے ہوئے ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم صادر کرتے ہوئے مقدمے کا ضمنی چالان بھی طلب کر لیا ہے۔ تفتیشی افسر کے مطابق جو ہے وہ ملزم سے مزید تفتیش کرنا تھی اور اس واقعے کے حوالے سے محرکات معلوم کرنے تھے کہ کہیں یہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ تو نہیں ہے۔ پولیس کے مطابق جو ہے وہ بینک کے باہر تعینات سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے جو ہے وہ خاتون زخمی ہوئی تھی، انہیں اسپتال لے جایا گیا، تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکی تھی، جس کے بعد ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف تھانہ پاپوش نگر میں یہ مقدمہ درج گیا تھا۔ خبر آپ کو دیکھیں، سندھ اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر اہم بل اور نوٹس ایجنڈا میں پیش۔ تعلیم کے بارے میں وقفہ سوالات، ارکان کی تیاری عروج پر۔ سندھ فشریز اور لینڈ ریونیو ترمیمی بل ایوان میں زیر غور۔ بی این پی میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ کے ترمیمی بل پر کمیٹی رپورٹ پیش۔ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے پر فیاض بٹ کی تحریک التوا ایجنڈا میں شامل۔ فائر بریگیڈ کو متحرک کرنے کے لیے محمد فاروق کا توجہ دلاؤ نوٹس۔ کراچی میں کتوں کے کاٹنے اور ریبس کے بڑھتے واقعات پر ارکان کی تشویش ہے۔ کواری کالونی منگو پیر میں منشیات کی فروخت پر نوٹس، عوامی تحفظ کے لیے اقدام جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سندھ اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر اہم بل اور نوٹس ایجنڈا میں پیش ہوگا۔ تعلیم کے بارے میں وقفہ سوالات، ارکان کی تیاری عروج پر ہے۔ سندھ فشریز اور لینڈ ریونیو ترمیمی بل ایوان میں زیر غور ہے۔ بی این پی میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ کے ترمیمی بل پر کمیٹی رپورٹ پیش کرے گی۔ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے پر فیاض بٹ کی تحریک التوا ایجنڈا میں شامل ہے۔ فائر بریگیڈ کو متحرک کرنے کے لیے محمد فاروق کا توجہ دلاؤ نوٹس۔ کراچی میں کتوں کے کاٹنے اور ریبس کے بڑھتے واقعات پر ارکان کی تشویش ہے۔ کواری کالونی منگو پیر میں منشیات کی فروخت پر نوٹس، عوامی تحفظ کے لیے اقدام جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اجلاس سے متعلق۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر اہم بل اور نوٹس ایجنڈا میں پیش۔ تعلیم کے بارے میں وقفہ سوالات، ارکان کی تیاری عروج پر۔ سندھ فشریز اور لینڈ ریونیو ترمیمی بل ایوان میں زیر غور ہیں۔ بی این پی میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ کے ترمیمی بل پر کمیٹی رپورٹ پیش۔ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے پر فیاض بٹ کی تحریک التوا ایجنڈا میں شامل ہے۔ فائر بریگیڈ کو متحرک کرنے کے لیے محمد فاروق کا توجہ دلاؤ نوٹس ہے۔
कराची में कुत्तों के काटने और रेबिस के बढ़ते वाक़यात पर अरकान की तशवीश है। कुंवारी कॉलोनी मंगूपीर में मुनशियात की फ़रोख्त पर नोटिस है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी है। सिंध असम्बली का इजलास आज दोपहर अहम बिल और नोटिस एजेंडा में पेश। तालीम के बारे में वक्फा सवालात, अरकान की तैयारी उरूज पर। सिंध फिशरीज और लैंड रेवेन्यू तरमीमी बिल ऐवान में ज़ेर गौर। BNP मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के तरमीमी बिल पर कमेटी रिपोर्ट पेश। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे पर फ्याज पट की तहरीक इल्तिवा एजेंडा में शामिल हैं। फायर ब्रिगेड को मुतहर्रिक करने के लिए मोहम्मद फारूक का तवज्जो दिलाओ नोटिस। कराची में कुत्तों के काटने और रेबिस के बढ़ते वाक़यात पर अरकान को तशवीश है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा, सिंध असम्बली का इजलास आज दोपहर होगा, अहम बिल और नोटिस एजेंडा में पेश होंगी। जी देखिए, सिंध असम्बली का इजलास का जो वक्त है वो आज दोपहर 2:30 बजे है। 2:30 बजे जो है ये इजलास शुरू होगा। महकमे तालीम के बारे में वक्फे सवालात है। कुछ बिल हैं, एक नया बिल पेश किया जा रहा है और कुछ 2 पुराने बिलों के बारे में स्टैंडिंग कमेटियों की रिपोर्ट हैं। लाजिम है ये बिल भी मंजूर हो जाएंगे। सिंध फिशरीज़ का तरमीमी बिल 2026 है। ये तरमीमी बिल है, ये आज ऐवान में पेश किया जाएगा। सिंध लैंड रेवेन्यू तरमीमी बिल है, उसकी जो कायमा कमेटी की रिपोर्ट है वो भी आज ऐवान में पेश की जाएगी। जबकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना का तरमीमी बिल है, उसकी भी जो कायमा कमेटी की रिपोर्ट है वो आज ऐवान में पेश की जाएगी। कराची के कई अरकान के तवज्जो दिलाओ नोटिसेस हैं, वो भी आज एजेंडा का हिस्सा हैं ज़रूर, लेकिन इसमें पेट्रोलियम कीमतों के बारे में एक अर्जेंट मोशन, एक तहरीक इल्तवा भी है जो पीपल्स पार्टी के रुकन फयाज़ भुट्ट ने जमा करवाई थी, वो भी एजेंडा का हिस्सा है। कराची से जो तवज्जो दिलाओ नोटिसेस हैं उनमें फ़ायर ब्रिगेड को मुतहरिक करने के मुतालिक जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फ़ारूक, उनका एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है और फ़ायर ब्रिगेड की कारकर्दगी के बारे में उन्होंने सवाल पूछा है। जबकि कराची में कुत्ते के काटने और रेबीज़ के बढ़ते हुए वाक़यात पर भी तवज्जो दिलाओ नोटिस है, वो भी आज के एजेंडा का हिस्सा है। मंगोपीर का इलाका है कुंवारी कॉलोनी, जिसका MPA कह रहा है कि वहाँ सरेआम जो है मंशियात, शराब और मंशियात के दीगर जो चीज़ें हैं वो सरेआम फ़रोख्त हो रही हैं, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल पर बुरा असर पड़ रहा है। तो ये जो तवज्जो दिलाओ नोटिस है ये भी आज एजेंडा का हिस्सा है। इन तमाम अमूर पर असम्बली का इजलास जब आज शुरू होगा तो सेशन के अंदर बात होगी। जी ठीक है, आजिज़ जमाली हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में अब रुख करेंगे कारोबारी दुनिया का। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए घर पर चार्जिंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया है। FPCCI एनर्जी कमेटी के कन्वीनर मलिक खुदाबख्श का कहना है कि मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। अब तक 76,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सड़कों पर आ चुकी हैं। बढ़ती तलब के पेश नज़र घरों पर चार्जिंग सिस्टम की सहूलत फ्राहम की जा रही है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा इस संबंध। जी, देखा जाए पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल में तेजी से फरोग पा रही है, उसके लिए इकदाम हो रहे हैं और यहाँ देखा जाए लोगों की डिमांड आ रही है, क्योंकि मजमूई तौर पर देखा जाए 76,000 जो मोटर व्हीकल जो है इलेक्ट्रिक वो आ चुकी हैं, जो सड़कों पे चल रही हैं। उसके लिए क्या इकदाम हो रहे हैं? अब लोग कह रहे हैं कि घरों की चार्जिंग हो, क्या ये सहूलत मुयसर है? जानते हैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम के जो सिंध जोन के जो चेयरमैन हैं और साथ ही FPCCI एनर्जी कमेटी के जो कन्वीनर हैं मलिक खुदाबख्श इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छी खुशखबरी आ रही है, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल में तेजी से फरोग पा रहा है, क्या प्लानिंग करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर स्टेशन जो है वो हमने इंट्रोड्यूस किए। चाइना का प्रोजेक्ट पहले लेके आए हम, और एक हमने एक ग्रुप के साथ जो चाइना का ग्रुप है और थ्रू SIFC एक एग्रीमेंट किया, और हमने अंडरटेक किया कि हम 300 ये ग्रुप जो है ये 3,000 स्टेशन लगाया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि 3 साल में 30% पॉपुलेशन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो बिल्डअप करेंगे और 70% जो है वो ऑटो की होगी। और हम आपको इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस भी जो है
وہ 75,000 تک لیں گے. وہ اتنے چارجز ہم نہیں لیں گے. ہم عوام کی خدمت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس بزنس کو ڈیولپ ہو اور عوام کو سہولت ملے کہ وہ آپ کو رات میں اپنے گھر میں آئیں, گاڑی چارج میں لگا دیں, صبح آپ تیار ہو کے آپ گاڑی استعمال کرنی شروع کر دیں. فیولنگ اسٹیشن میں ہمیں پرابلم ہو رہی ہے, دیر لگ رہی ہے. کئی اسٹیشن ہم نے لگا دیے ہیں, بجلی کا کنیکشن وہاں نہیں مل رہا. اور پھر کل میں ایک میٹنگ کر کے آیا ہوں, جب تک میٹنگ نہیں لگے گا تب تک بزنس آپریٹ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بزنس پہ جو ڈسکاؤنٹ دیا گیا وہ 39 روپے کا ہے, اور وہ جو ہے وہ تقریباً 70 روپے سے کوئی اتنے لاس پہ چلا نہیں سکتا. تو اس کے بعد کل جو میری میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ مجھے خوشی ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ نیکا کے ایم ڈی نے اور نیکا کے ڈائریکٹر پاور نے فوری طور پر کے ایس سی کو اور ساری چیزوں کو, ایک تو انہوں نے لیٹر بھیج دیا سب کو اور وہ کوآرڈینیشن کا. دوسرا اس کام کے لیے جو میں کراچی کی بات بتا رہا ہوں, اس کے لیے انہوں نے ایک فوکل پوائنٹ بنا دیا ہے جو بزنس چل رہا ہے. اب جب یہ تھوڑا سا جو یہ سلو تھا گاڑیاں وہیکل کی, اب اسٹیشن لگ رہے ہیں, گاڑیاں ابھی کم ہیں, ابھی اتنی ہوئی, اس کی وجہ سے جو انویسٹر ہوتے ہیں نا وہ پھر ذرا سوچتے ہیں. تو اس سے تھوڑا سا آپ نے اس کو ڈیلے کیا 6 مہینے تک, کہ یہ 6 مہینے تک یہ ہمارا جو فلو ہے وہیکلز کا, الیکٹرک وہیکل کا, یہ بڑھ جائے تاکہ کنزمپشن شروع ہو جائے تو پھر وہ وائبل ہو جائے. کیوں کہ انویسٹر جو بیٹھا ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. ہماری تو خواہش ہے آج ہی شروع ہو جائے. جیسے کہ آپ نے سنا اہم خوشخبری ہے, جیسے کہ حکومت نے پالیسی بنائی ہے کہ ملک بھر میں جو ہے 30% جو موٹر وہیکل ہیں وہ الیکٹرک پر منتقل ہو جائیں. اس کے لیے تیزی سے اقدام ہو رہا ہے. اور سب سے اہم بات, اب گھروں پہ جو چارجنگ کرنی ہے اس کی سہولت مل گئی. برطانیہ کا جدید سسٹم جو ہے اس کے امپورٹر آ گئے ہیں, مارکیٹ میں وہ بھی آ گیا. اس کو آسان سہولت کے ساتھ فراہم کیا جائے گا جس سے لوگ اب اپنی موٹر وہیکل جو الیکٹرک ہے وہ گھروں پہ چارج کر سکیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور خوشخبری ہے, اسی سال جو ہے مقامی الیکٹرک موٹر وہیکل جو ہیں وہ پاکستان میں بننا تیار ہو جائیں گے جو کہ کم لاگت کی ہوں گی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کو بریک لگ گیا. 100 انڈیکس میں 2503 پوائنٹس گر گئے. انڈیکس 1,69,666 کی سطح پر آ گیا. مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے کاوش میمن. کاوش بتائیے گا. جی, پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کار محتاط نظر آتے ہیں. آج بھی 100 انڈیکس میں 2500 سے زائد پوائنٹس کی کمی ہو چکی ہے. گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا سال 2026 کی سب سے بڑی مندی ریکارڈ کی گئی. اسی حوالے سے میرے ساتھ ارسلان احمد موجود ہے. ارسلان بتائیے گا کیا وجوہات ہیں مارکیٹ میں منفی رجحان؟ بالکل دیکھیں, جو ریزن ہے وہ بالکل واضح ہے. جو ریزن بنا ہے وہ ایران اور امریکہ والی جو کشیدگی ہے, اسی کو لے کے جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, فارنرز ہیں, وہ تھرو آؤٹ سیلنگ پہ ہیں. مارکیٹ آلریڈی بہت ہائی پہ ٹریڈ ہو رہی تھی اور یہاں پہ کوشچن موجود تھا, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہ جو سیلنگ سلسلہ شروع ہوا تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ انسٹیٹیوشنز ہوں, فارنرز ہوں, لیڈ کرتے ہیں اور یہی نا وہ مارکیٹ کی ڈائریکشن کو سیٹ کرتے ہیں. اب یہاں پر جانب سے, فارنرز کی جانب سے جو سیٹ ہے تو آپ کوئی سپورٹ مارکیٹ جو ہے نا بیئر نہیں کری. کبھی ایک جو ہے نا میسو سیلنگ تھی, 7000 پوائنٹ سے زائد مارکیٹ نے ڈرین کیے تھے, اور آج بھی 1,70,000 کی جو ایک میجر سپورٹ تھی وہ بھی مارکیٹ نے بریک کی. تو مارکیٹ ابھی تھرو آؤٹ سیلنگ موڈ میں ہے, کیونکہ ریزلٹس بھی ہے. ریزلٹ سیزن میں یہ ہے کہ جو کمپنیز کے ریزلٹ اچھے نہیں آتے, اپ ٹو دا جس کو کہتے ہیں کہ مارک نہیں آتے, وہاں پر بھی سیلنگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تھرو آؤٹ بھی کافی جو ہے نا وہ میسو سیلنگ ہم نے دیکھی. ٹھیک ہے, سرمایہ کار تھوڑا سا محتاط بھی ہیں کیونکہ 2 آنے والے آف ہیں, ان 2 دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کو بھی اوائڈ کر رہے ہیں. یہی ریزن ہے کہ مارکیٹ میں آپ دیکھیں نا والیوم بھی جو ہے نا کافی شرنگ ہو گئے. تو سرمایہ کار ویٹ اینڈ سی کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو عمل کر رہے ہیں اور تھوڑا فریش بائنگ سے اوائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ 100 انڈیکس 1,70,000 کی نفسیاتی سطح سے بھی نیچے آ چکا ہے. اس حوالے سے دیکھیں کہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, اس کا ایک امپیکٹ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ دیکھ رہے ہیں جو سرمایہ کار ہیں وہ اپنے پروفٹ کو ترجیح دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں سیلنگ پریشر دیکھا جا. جی, کہ شہر میں پھل فروشوں کی مانیاں کم نہ ہو سکے, یہ سرکاری قیمتوں کو نظر انداز کر دیا. پھلوں کی سرکاری اور بازاری قیمتوں میں واضح فرق برقرار ہے. قیمتوں سے متعلق تفصیلات جانتے ہیں رمشا اسماعیل سے. رمشا بتائیے گا.
बिल्कुल शहर कायद में फलों की कीमतों को ऊपर लग चुके हैं। कराची में जो है फल महंगे दामों जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। अगर हम बात कर लें केले की, तो केले की सरकारी कीमत में दिन ब दिन जो है वो हम इजाफा देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ 214 रुपये में बेचा जा रहा था, जबकि इसका अब सरकारी रेट जो है वो 227 हो गया है। जबकि मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि तकरीबन 250 से 300 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहा है। गोल्डन सेब की बात कर लें तो ये भी तकरीबन 400 तक का पहुँच चुका है। पपीता 194 के बजाय ये भी तकरीबन जो है वो 250 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि अगर हम बात कर लें कीनू की, तो कीनू की सरकारी कीमत जो है वो 324 रुपये है, ये भी 400 में। जबकि खरबूजा जो है फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी तकरीबन 237 के बजाय जो है 300 तक में फ़रोख्त हो रहा है। तरबूज की बात करें तो ये भी तकरीबन 115 रुपये का है। इसके साथ साथ चीकू 121 के बजाय 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि लोग जो है वो यहाँ पर फल जो है वो खरीदने आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि रमज़ान मुबारक आते ही अंकल मुझे बताएगा फल जो है वो महंगा होना शुरू हो जाता है। महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। केला 250-300 रुपये चल रहा है। फ्रूट चाट बनाना कितना मुश्किल हो गया? मुश्किल है, अब क्या करा, लेना तो है। ये भी मुझे बताएगा कि रमज़ान आते ही फल जो महंगे हो जाते हैं, इस पर क्या मुतालबा करते हैं आप? महंगा करते हैं, मुसलमानों का मुल्क है, फिर भी सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए। क्या खरीदा आपने अभी? ये खरीदी, स्ट्रॉबेरी खरीदी है। कितने में पड़ गई आपको? 200 रुपये पाव दिए। 200 रुपये पाव जो है वो स्ट्रॉबेरी पड़ चुकी है। और अगर हम किलो स्ट्रॉबेरी की बात कर लें तो किलो स्ट्रॉबेरी जो है वो तकरीबन 600 से 700 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। लिहाजा शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो प्राइस को कंट्रोल किया जाए ताकि वो फल जो है वो ख़रीद सकें। असातिज़ा की छुट्टियों के इख्तियारात वापस ऊंची सतह पर मुंतकिल। नोटिफिकेशन जारी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान डायरेक्टर्स को छुट्टियों की मंजूरी से रोक दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम 3 माह से 6 माह तक छुट्टियां मंजूर करेंगे। 6 माह से ज़ायद की छुट्टियां सिर्फ सेक्रेटरी स्कूल तालीम मंजूर करेंगे। कोई अफसर बगैर इख्तियार के छुट्टी देगा तो गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। असातिज़ा की छुट्टियों के इख्तियारात वापस ऊंची सतह पर मुंतकिल। नोटिफिकेशन जारी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान डायरेक्टर्स को छुट्टियों की मंजूरी से रोक दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम 3 माह से 6 माह तक छुट्टियां मंजूर करेंगे। 6 माह से ज़ायद की छुट्टियां सिर्फ सेक्रेटरी स्कूल तालीम मंजूर करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहरी से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा स्कूल तालीम में निचली सतह तक मुंतकल इख्तियारात वापस ऊपर सतह तक मुंतकल कर दिए। इस हवाले से असातिज़ा की छुट्टियों के इख्तियारात स्पेशल सेक्रेटरी महकमा दराए स्कूल तालीम के सुपर्द कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी असातिज़ा की छुट्टियां मंजूर नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये नोटिफिकेशन सेक्शन अफसर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन इकबाल जुनेजो के दस्तखत से जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि असातिज़ा की उम्र की सादत, निजी मसरूफियात, बैरून मुल्क के दौरे की छुट्टियां स्पेशल सेक्रेटरी मंजूर करेंगे। जबकि स्पेशल सेक्रेटरी असातिज़ा को 3 माह से 6 माह तक की छुट्टियां देने के इख्तियार रखते हैं। जबकि 6 माह से ऊपर की छुट्टियां सेक्रेटरी स्कूल तालीम को देने के इख्तियार हासिल हैं। जबकि असातिज़ा में प्राइमरी स्कूल टीचर, जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर, हाई स्कूल टीचर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट शामिल है। जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी को असातिज़ा की छुट्टियां देने से रोक दिया गया है। जबकि कोई अफसर छुट्टी मंजूर करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तस्वर किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, लिखा गया नोटिफिकेशन में। ये नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी करके स्पेशल सेक्रेटरी के तमाम पर इख्तियारात छुट्टियों के वो सुपर्द कर दिए गए हैं। जी आज़ाद नोडियो अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।